نفاس کے مسائل و احکام۔ نفاس کی تعریف: بچہ پیدا ہو جانے کے بعد جو خون آتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں۔ مدت نفاس: نفاس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہے اور کم کی کوئی مقدار متعین نہیں ہے۔ اگر ایک آدھ گھنٹہ بھی خون آ کر بند ہو جائے تو وہ بھی نفاس ہے۔ اگر بچہ پیدا ہونے کے بعد کسی کو بالکل خون نہ آیا ہو تو ایسی صورت میں بھی غسل واجب ہو جاتا ہے۔ دوران ولادت خون: اگر آدھا یا آدھے سے زیادہ بچہ نکل آیا لیکن پورا نہ نکلا تو اس وقت جو خون آئے وہ نفاس کے حکم میں ہے، اور اگر آدھے سے کم نکلا تو اس وقت جو خون آیا وہ استحاضہ کے حکم میں ہے۔ اگر ہوش و حواس باقی ہوں اور نماز کا وقت ہو جائے تو اس وقت بھی نماز پڑھے، اگرچہ اشارہ ہی سے کیوں نہ ہو۔ قضا نہ کرے، اگر قضا کی تو گناہگار ہوگی۔ البتہ اگر بچہ کے ضائع ہو جانے کا ڈر ہو تو اس وقت نہ پڑھے لیکن بعد میں اس کی قضا کرے۔ سقوط حمل: حمل کا ساقط ہونا۔ اگر کسی کا حمل گر گیا اور اس کے بعد خون نکلا تو ایسی صورت میں اگر بچہ کا ایک عضو بن گیا ہو تو اس کے بعد آنے والا خون یہ نفاس کے حکم میں ہے، اور اگر بچہ کا کوئی عضو نہیں بنا، بس گوشت ہی گوشت ہے، تو اس کے بعد نکلنے والا خون نفاس نہیں ہے۔ اگر وہ خون حیض بن سکے تو حیض ہے، یعنی مدت و عادت دیکھنے کے بعد، اور اگر حیض نہ بن سکے تو استحاضہ ہے۔ مدت نفاس سے زیادہ خون: اگر خون 40 دن سے بڑھ گیا تو اس صورت میں 40 دن نفاس کے ہیں اور جتنا زیادہ آیا وہ استحاضہ ہے۔ فوراً نہا دھو کر نماز پڑھنا شروع کر دے، بند ہونے کا انتظار نہ کرے۔ اگر یہ بچہ پہلا نہیں ہے، اس سے پہلے بھی یہ معاملہ پیش آ چکا ہے، تو اپنی عادت کو دیکھے کہ پہلے کتنے دن نفاس آیا تھا۔ جتنے دن نفاس کی عادت ہو اتنے دن نفاس کے شمار کرے، باقی استحاضہ ہے۔ اگر کسی کی عادت 30 دن نفاس آنے کی ہے اور اب کی بار 30 دن پر بھی بند نہ ہو تو ایسی صورت میں بھی غسل نہ کرے بلکہ انتظار کرے۔ اگر 40 دن پر بند ہو گیا تو یہ سب نفاس ہے، اور اگر 40 دن سے بڑھ گیا تو 30 دن نفاس کے ہیں، باقی سب استحاضہ ہے۔ اب غسل کر کے ان 10 دنوں کی نماز روزہ دونوں قضا کرے۔ حیض و نفاس وغیرہ کے متعلق چند احکام۔ نمبر 1، نفاس کی حالت میں نماز تو بالکل معاف ہے، البتہ روزہ کی بعد میں قضا کرنا ہوگی۔ نمبر 2، جس عورت پر غسل واجب ہو جیسے جنبی یا حیض و نفاس والی، تو اس کو مسجد میں جانا، کعبہ شریف کا طواف کرنا، قرآن مجید پڑھنا اور کلام مجید کا چھونا، ان میں سے کوئی بھی چیز جائز نہیں ہے۔ نمبر 3، قرآن کریم کسی جزدان میں رکھا ہو یا رومال میں ہو یا کسی کپڑے وغیرہ میں لپٹا ہوا ہو تو اگر یہ چیزیں جلد کے ساتھ سلی ہوئی ہوں تو بے وضو ہونے کی حالت میں ان چیزوں کے ساتھ قرآن مجید کو چھونا اور اٹھانا درست نہیں ہے، اور اگر یہ چیزیں جلد کے ساتھ سلی ہوئی نہ ہوں
بلکہ الگ الگ ہوں، بلکہ الگ کرنے یا اتارنے سے اتاری جا سکتی ہوں، تو ان کے ساتھ قرآن کریم کا چھونا اور اٹھانا درست ہے۔ نمبر 4، وضو نہ ہونے کی صورت میں کلام مجید چھونا تو درست نہیں، البتہ زبانی پڑھنا درست ہے۔ اگر کسی کرتے، سکے، تشتری، تعویذ یا کسی چیز میں قرآن پاک کی کوئی آیت لکھی ہوئی ہو تو اس حالت میں ان لوگوں کے لیے ان سب چیزوں کو چھونا درست نہیں ہے۔ البتہ اگر یہ چیزیں کسی تھیلی، کیس وغیرہ میں رکھی ہوں تو اس تھیلی وغیرہ کو چھونا اور اٹھانا درست ہے۔ کرتے کے دامن یا دوپٹہ کے آنچل سے بھی قرآن پاک پکڑنا درست نہیں ہے۔ البتہ اگر بدن سے الگ کوئی کپڑا ہو جیسے رومال وغیرہ ہے تو اس سے پکڑ کر اٹھانا یا چھونا یہ درست ہے۔ نمبر 5، حالت نفاس، حیض اور جنابت میں قرآن پاک پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، نہ زبانی اور نہ ہی دیکھ کر۔ پوری آیت پڑھنا تو بالکل جائز ہی نہیں، لیکن اگر پوری آیت نہ پڑھے بلکہ آیت کا ذرا سا ٹکڑا یا آدھی آیت پڑھے تو جائز ہے، لیکن وہ آدھی آیت بھی اتنی بڑی نہ ہو کہ کسی چھوٹی آیت کے برابر ہو جائے، چھوٹی آیت کے برابر بھی وہ نہیں ہونی چاہیے۔ نمبر 6، حالت نفاس، حیض اور جنابت میں اگر سورہ فاتحہ پوری دعا کی نیت سے پڑھے، تلاوت کے ارادہ سے نہ پڑھے بلکہ دعا کی نیت سے پڑھے تو یہ جائز ہے۔ اس طرح دعا کے مضمون پر مشتمل آیات بھی دعا کی نیت سے پڑھنا یہ بھی درست ہے، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ اب دیکھیں یہ قرآن کریم کی آیت بھی ہے اور اسی طریقے سے دعا بھی، تو تلاوت کی نیت سے نہ پڑھے بلکہ دعا کی نیت سے پڑھے تو اس کے لیے اس کی گنجائش ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ اور ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، تو یہ اس کے علاوہ اور دعائیں۔ 7، اگر کوئی عورت قرآن پاک پڑھاتی ہے تو ایسی حالت میں اس کے لیے اجرا کروانا درست ہے، اور رواں کرواتے وقت پوری آیت پڑھنا جائز نہیں ہے، بلکہ ایک ایک دو لفظ کے بعد سانس توڑ دیا کرے اور کاٹ کاٹ کر آیت کا رواں کروائے۔ نمبر 8، حیض و نفاس کی حالت میں کلمہ طیبہ، درود شریف، اللہ تعالیٰ کے نام، کوئی وظیفہ یا دعائے قنوت وغیرہ پڑھنا جائز ہے، منع نہیں ہے۔ نمبر 9، اگر کسی عورت پر کسی وجہ سے غسل واجب تھا اور ابھی غسل نہ کر پائی تھی کہ حیض آ گیا تو ایسی صورت میں اس پر غسل واجب نہیں رہا، اب جب حیض سے پاک ہو جائے تب غسل کرے، ایک ہی غسل دونوں کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ 10، حیض کے دنوں میں مستحب ہے کہ نماز کا وقت آنے پر وضو کر کے کسی پاک جگہ بیٹھ کر تھوڑی دیر اللہ اللہ کر لیا کرے، تاکہ نماز کی عادت چھوٹ نہ جائے اور پاک ہو جانے کے بعد نماز سے جی نہ گھبرائے۔